بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو میری جانب سے محبت بھرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت ہے، اسی حوالے سے آج کے موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ آپ سب کی خصوصی توجہات کا طالب ہوں۔ شیکسپیئر لکھتا ہے کہ کچھ لوگ پیدا ہی عظیم ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے کارناموں اور جدوجہد کی وجہ سے عظمت حاصل کر لیتے ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح میں قابلیت اور نیک نامی کی ساری خوبیاں پیدائش سے ہی تھیں، اور یہ خوش قسمتی ہمیں نصیب ہوئی کہ رب کائنات نے باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر کراچی میں 25 دسمبر 1876 بروز سوموار کو جناح پونجا کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ لوگوں نے اس کے پیدائش کے ساتھ ہی کہنا شروع کر دیا کہ یہ بچہ ایک دن بادشاہ بنے گا۔ لوگوں کی یہ بات ایک دن سچ ثابت ہو گئی۔ اب کچھ بات قائد اعظم کے سیاسی بیک گراؤنڈ اور خاص کر قائد اعظم اور نظریہ پاکستان پہ کی جائے گی۔ آپ سب سے التماس ہے کہ اپنی توجہات کو میری جانب مرکوز رکھیے گا۔ تو آئیے قائد اعظم کے سیاسی بیک گراؤنڈ پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ قائد اعظم نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کانگریس سے کیا۔ انہیں توقع تھی کہ دونوں قومیں مل کر انگریزوں سے آزادی حاصل کر لیں گی، اس لیے انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے سر توڑ کوششیں کیں، لیکن ان کی مخلصانہ کوششوں کے باوجود ہندوؤں نے مسلمانوں کو کوئی اہمیت نہ دی اور اکثریت کے بل بوتے پر مسلمانوں کو محکوم بنانے کی سیاست کرنے لگے۔ قائد اعظم پر ہندو ذہنیت عیاں ہوتی چلی گئی اور قائد اعظم محمد علی جناح نے فیصلہ کر لیا کہ مسلمان آزادی کے لیے اپنا لاہ عمل الگ متعین کریں۔ چنانچہ 1920 کو قائد اعظم نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس منعقدہ لاہور 23 مارچ 1940 کو دو قومی نظریے کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے: 1000 سال سے ہندوؤں کی تہذیب اور مسلمانوں کی تہذیب ایک دوسرے سے دوچار ہے اور دونوں قومیں آپس میں میل جول رکھتی آئی ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے اختلافات بڑی شدت سے موجود ہیں۔ اس لیے یہ توقع رکھنا کہ جمہوری آئین کے دباؤ سے ہندو اور مسلمان ایک قوم واحد بن جائیں گے سراسر غلطی ہے۔ جب ہندوستان میں 150 سال سے برطانوی حکومت اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی تو اب یہ خام خیالی ہے کہ ہندوستان کی حکومت کامیاب ہو جائے گی۔ ہندوستان کا سیاسی مسئلہ فرقوں سے متعلق نہیں بلکہ قوموں سے متعلق ہے۔ قائد اعظم نے قرارداد لاہور کے صدارتی خطبے میں دونوں قوموں کے اختلافات کو یوں بیان کیا ہے: اسلام اور ہندو دھرم صرف مذاہب ہی نہیں ہیں بلکہ مختلف معاشرتی نظام ہیں، چنانچہ اس خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترکہ قومیت تخلیق کر سکیں گے۔ قائد اعظم نے کانگریس کی سیاست سے یہ بھانپ لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو مغربی جمہوریت کے ذریعے محکوم بنانا چاہتی ہے، چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو اپنا نصب العین بنا لیا۔ قائد اعظم نے مرکزی اسمبلی میں 19 نومبر 1940 کو فرمایا: ہم نے قطعی طور اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کو اپنی منزل مقصود بنا لیا ہے اور ہم اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہیں۔ جیسا کہ ہمیں دنیا کے ہر کام میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے رہنمائی لینی ہے، قائد اعظم نے 14 فروری 1947 کو سبی میں فرمایا:
میرا ایمان ہے کہ میری نجات اسوہ حسنہ پر چلنے میں ہے۔ ہمیں اپنی جمہوریت کی بنیادیں اسلامی تصورات اصولوں پر رکھنی ہوں گی۔ قائد اعظم مسلمانوں کی قیامت تک رہنمائی کے لیے قرآن اور اسوہ حسنہ کو کافی سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ملت کی تعمیر کے لیے ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب کو کافی سمجھتے تھے۔ آپ نے مسلم لیگ کے اجلاس 1943 منعقدہ کراچی میں فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان اور وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ناظرین گرامی، اس ضابطۂ حیات کو نافذ کرنے کے لیے آزاد ملک کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ ہم مسلمان تھے اور مسلمان رہنا چاہتے تھے، اس لیے ایک ایسا خطہ زمین میں چاہیے تھا یہاں ہم مسلم قومیت کی حیثیت سے زندہ رہ سکیں اور اپنی زندگیوں کو اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق ڈھال سکیں۔ ہمارا دین، ہماری تہذیب اور ہمارے اسلامی تصورات نے ہمیں آزادی کے لیے متحرک رکھا ہے۔ قائد اعظم نے اسلامیہ کالج پشاور کے طلباء سے 13 جنوری 1948 کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں اور اسلامی جمہوریت کو نافذ کر سکیں۔ تو ناظرین کرام، آج میں اور آپ سوچیں کہ کیا جو قائد اعظم نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا قائد نے خواب دیکھا تھا؟ میں کہتا ہوں کہ اس پاکستان میں تو امیر اور غریب میں زمین آسمان کا فرق کر دیا گیا ہے۔ ہماری عدالتوں سے انصاف ختم ہو چکا ہے، ہمارا تاجر جھوٹا ہو چکا ہے، ہمارے وکیل، ہمارے جج بک چکے ہیں۔ کیا ہم نے انصاف کو قائم کیا ہے؟ کیا ہم نے اس اسلامی ریاست میں انصاف، عدل و انصاف کو قائم کیا ہے؟ ڈھال لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نیک حکمران عطا فرمائیں۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوح انساں کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوح انساں کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔